طلحہ اکرام آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ جی 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 ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تازہ ترین صورتحال، اور کسان کی حکومتوں سے کیا اپیل چل رہی ہے گندم کی قیمتوں کو لے کر؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور اس آپ کے سوال کے جواب میں جانے سے پہلے میں یہاں ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا کہ جس طرح سے آپ شو کا سٹارٹ لیتی ہیں ماشاءاللہ اللہ پر یقین کرنے سے، اور یہی میرے خیال میں بہترین حل ہے. کاش مجھے اور قوم کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ پر توکل ہی ہر مسئلے کی جو حل ہے اس کی طرف جاتا ہے. اور اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اور ہاں. گندم کی کاشت کا جو اس ٹائم پر ایشو چل رہا ہے پاکستان میں، خاص کر پنجاب میں، کیونکہ پاکستان میں اوور آل 22 ملین کے ایکڑ پر گندم کی جو کاشت ہے ایکڑ کے رقبے پر وہ کی جاتی ہے. اس میں پنجاب ایسا صوبہ ہے جس میں 16.5 ملین ایکڑ پر گندم کی جو کاشت ہے وہ ہوتی ہے. اور اس دفعہ گندم کی جو کاشت کا ہدف تھا صوبہ پنجاب کا، وہ 16.4 ملین ایکڑ پر وہ کاشت کی گئی. اور وزارت جو زراعت پنجاب ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سپٹمبر سے اکتوبر تک یہ گندم کاشت کر لی گئی تھی اپنے مطلوبہ ٹارگٹ کو طے کرتے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ جو ٹارگٹ اچیو کرنا ہے کہ گندم کتنی ہونی چاہیے، وہ 22 لاکھ میٹرک ٹن کا جو ہدف ہے یہ پنجاب نے مقرر کیا تھا. اور اس طرح دیکھا جائے تو پنجاب میں گندم کی جو اوسطن پیداوار ہوتی ہے فی ایکڑ کے لحاظ سے وہ 33 سے 34 من فی ایکڑ ہوتی ہے. اور اس میں یہ مختلف چیزوں پر ڈیپینڈ بھی کرتی ہے کہ کس موسم میں گندم بوئی گئی ہے، کون سا بیج یوز کیا گیا، بیلنس کھاد یوز کی گئی نہیں کی گئی، اور جو موسمی حالات ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے گندم کی جو فی من ایکڑ ہے اس پر. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اب کسان ہلکے خاص کر اس ٹائم پر سوچنے کی جو بات ہے یا جو پریشانی کی تھوڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کسان ہلکے جتنے بھی ہیں، جس میں آڑتی ہوں یا دیگر بیوپاری ہوں، وہ سارے مل کر اس ٹائم پر یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ اس دفعہ موسمی حالات کی وجہ سے گندم کی جو فی من پیداوار ہے ایکڑ کے رقبے کے لحاظ سے وہ 8 سے 10 جو من ہے وہ کم ہے. کیونکہ مڈ مارچ سے لے کر اپریل کے سیکنڈ ویک تک 3 سے 4 سپیل آئے بارشوں کے پنجاب میں، اور اس کے بعد پھر فیبروری کا لاسٹ ویک اور مارچ کا جو فرسٹ ویک تھا اس میں ایک طرح کی ہیٹ ویو آئی سینٹرل پنجاب اور صدرن پنجاب کے بعض اضلاع میں، جن کی وجہ سے گندم کی پیداوار جو ہے اس کا ابھی شارٹ فال چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ اگر مزید میں آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کروں تو اس میں ابھی وزارت جو زراعت پنجاب ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 15 مئی تک، جو کہ کل 15 مئی ہے، جو وزارت پنجاب کی گورنمنٹ ہے وہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے کے قابل ہوگی کہ آیا اس نے اپنا جو 22 لاکھ میٹرک ٹن کا ہدف مقرر کیا تھا وہ اس کو اچیو کرنے کے قابل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ اگر گندم کی خریداری کے اوپر یہاں پر جایا جائے تو سب سے اہم پہلو گندم کی خریداری میں یہ ہے. پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ خود خریدار ہوتی تھی گندم کی، جو کسانوں سے لیتی تھی، لیکن اب گورنمنٹ اس کو اس طرح کر رہی ہے کہ ڈی ریگولیٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ خود کو اس میں سے نکال رہی ہے. نجی و نیم سرکاری کمپنیاں ہیں جن کی تعداد 11 ہے، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ گندم کی خریداری کا جو ٹارگٹ ان کو دیا گیا ہے گورنمنٹ پاکستان انیشیٹو، گرین پاکستان انیشیٹو، اور اس کے ساتھ 11 نجی و نیم سرکاری کمپنیوں کو سکروٹنی کے تحت منتخب کیا گیا. ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ 30 لاکھ میٹرک ٹن کا جو ہدف ہے گندم خریدنے کا کسانوں سے وہ پورا کریں. لیکن 10 مئی تک کا یہ اعداد و شمار یہ ہے کہ یہ جو 30 لاکھ میٹرک ٹن کا ہدف مقرر کیا گیا اور ان کو دیا گیا ان نجی و نیم سرکاری کمپنیوں کو، اب تک یہ صرف 1 لاکھ میٹرک ٹن کا بھی گندم کی خریداری نہیں کر پائے ہیں، جس کی وجہ سے گندم کی شارٹیج ہے مارکیٹ میں. اس کی وجہ سے آپ کو آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بھی سامنا ہے اور دیگر مسائل کا بھی اس میں سامنا ہے. اور اس میں اگر چند چیزیں اور آپ کے سامنے میں کلیئرٹی کے ساتھ رکھوں تو 11 مئی تک کے جو اعداد و شمار ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور اس طرح حکومت کے ہدف کے برعکس اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 لاکھ ٹن خریداری ہوگی. حکومت 30 لاکھ کی خریداری کی امید لگائے بیٹھی ہے، ہدف دیے ہوئے بیٹھی ہے، لیکن زرعی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ 8 سے 10 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ گندم اس دفعہ نہیں خریدی جا سکے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ 25 سے 30 لاکھ میٹرک ٹن کا جو شارٹ فال ہے اس کا بھی پاکستان کو گندم کا سامنا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح یہی وجہ ہے کہ چونکہ جو اس کا اگر ایک اور جواب آپ کو دوں تو جو اس ٹائم پر آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپریل تک چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ گندم مارکیٹ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب اپریل آتا ہے تو جو
अगले साल की नई गंदुम होती है वो मार्केट में आ जाती है, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो गंदुम प्रोवाइड करना मार्केट को बंद कर देती है, और फिर मार्केट को जो है वो रिलाई करना पड़ता है प्राइवेट व्हीट पर, जो कि उस टाइम पर अवेलेबल होती है, खा वो किसानों के पास होती है या ओपन मार्केट्स में होती है। तो उसकी वजह से चूंकि अभी गंदुम का शॉर्टफॉल चल रहा है, गंदुम खरीदी नहीं जा सकी, तो ये बुनियादी वजह है इस टाइम पर जो आटे की बढ़ती हुई कीमतें हैं या दीगर जो मसाइल इस टाइम पर आवाम को महंगाई की शक्ल में उनका सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया तलहा आपने। और ये इस तरह की इश्यूज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज या वेदर का तो असरात हैं ही गंदम के ऊपर, लेकिन साथ ही जो हमारी आड़ती सिस्टम है या हमारा जो गवर्नमेंट के थ्रू ख़रीदा जाता है, किसान बेचारे रो ही रहे होते हैं कि वो उनको कीमत वो मिलती नहीं है जो वो डिज़र्व करते हैं। तो ये एक शायद अच्छा वो है कि उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है, और कंपनीज़ जो है 11 उसके ऊपर आई हैं वो उनको ख़रीदेंगी, तो उनको उम्मीद है कि मार्केट में इसकी कीमत मुस्तकम होगी और इनका बेहतर वो होगा। और आपने जो शुरू में फरमाया तलहा, बिल्कुल हम थैंक यू वेरी मच कि आपने अप्रिशिएट किया मैसेज को। आई थिंक उसी मैसेज को हमें इस पे भी देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव होके ही इन चीज़ों का करना पड़ेगा। किसान बेचारे तो बहुत ज़्यादा हमेशा इस परेशानी में रहते हैं, लेकिन जो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, उम्मीद है कि इसके असरात होंगे और पॉजिटिविटी जो है ना जी वो हर जगह इनकलकेट होगी और हर जगह चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका तलहा।